السلام علیکم۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ وہ دل جن میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کے ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں، رب ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صاف نیتوں والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کا ہمسفر بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم معروف طریقے سے اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرو۔ دودھ، کیلا اور سونف تیزابیت کو کم کرتا ہے اور سکون پہنچانے میں مفید ہے۔ ادرک، شہد اور نیم گرم پانی کا استعمال نزلہ، زکام اور گلے کی سوزش میں آرام پہنچاتا ہے۔ اجوائن، پودینہ اور سونف بد ہضمی کو دور کرنے اور گیس کے مسئلے کو ٹھیک کرتا ہے۔ بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ پھول مکھانے کھاؤ، رنگ نکھر جاتا ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہو وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ رنگت کے نکھار کے لیے کوئی بھی ترکیب ایسی نہیں جس سے رنگ گورا ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ پانی زیادہ پیا کریں، گاجروں کا جوس پیا کریں، کبھی کبھی میدا اور دودھ ملا کر منہ پر لگا لیا کریں۔ صبح سویرے ایک مٹی کے برتن میں تازہ پانی لے کر 4 قطرے عرق گلاب ملا کر چھپکے مارا کریں، آپ کا چہرہ چمکنے لگے گا۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ بھوک سے مرنے والے کے جنازے پر کھانا موجود ہوتا ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہے وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان و یا رحیم 21 مرتبہ پڑھے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مکھیاں سے نجات کے لیے آم کے خشک پتے جلتے ہوئے کوئلوں پر دانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ یرکان کے مرض میں مولی کے پتے نچوڑ کر پینے سے یرکان دور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کی جلد میں غیر معمولی اور مستقل خارج شوگر کے عدم توازن یا جگر کی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایڑیوں میں مسلسل شدید درد وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پاؤں کا جلنا پھیپھڑوں یا اعصابی کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے۔ ناخنوں کا زرد یا موٹا ہونا فنگل انفیکشن اور آنتوں کی سوزش کی علامت ہے۔ قبض کے لیے 2 سال سے 100 سال کے بچے، بڑے، بوڑھے، مرد اور خواتین کے لیے نہایت مؤثر علاج۔ گلقند 100 گرام، دیسی مغز بادام 100 گرام، سونف 100 گرام۔ گلقند کے علاوہ دونوں چیزوں کو پیس کر سفوف بنا لیں اور گلقند میں مکس کر لیں۔ بچوں کو آدھا چمچ دیں اور بڑوں کے لیے 2 چمچ چٹائیں۔ سر میں ادرک کا رس ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جن خواتین کے مہروں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں درد کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہوں تو یہ نسخہ 2 مہینے استعمال کریں۔ سفید موسلی کا سفوف 50 گرام، الائچی چھوٹی پاؤڈر 50 گرام، آملہ پاؤڈر 50 گرام، سنگھاڑا پاؤڈر 50 گرام۔ تمام چیزوں کو مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 کپ دودھ کے ساتھ لیں۔ ٹائٹ کپڑے پہن کر چہل قدمی کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ملا دیا جائے تو بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی۔ ناریل کا پانی پیا کرو، پیشاب صاف آتا ہے۔ چھینک آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ تازہ پالک آپ کے خون کو بڑھاتا ہے اور توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں کو گرنے سے روکتی ہے۔ خالص سرسوں کا تیل بالوں کو لمبا اور چمکدار بناتا ہے۔ بھگوئے ہوئے مونگ صبح نہار منہ کھانے سے وزن بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔
ہاضمے کے لیے 1 کپ پانی ابالیں، اس میں 6 سے 8 پتے تازہ پودینے اور 1 چٹکی سونف ڈالیں، 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں، چھان کر نیم گرم پی لیں۔ انتہائی تیز مسالہ دار کھانے معدے میں تیزابیت کا باعث بنتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا ہاضمے میں خلل ڈال سکتا ہے۔ پانی کا کم استعمال قبض اور پیٹ کی دیگر بیماریوں کا سبب